السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حدیث نمبر 26۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد الرحمۃ للعالمین۔ بخاری و مسلم کی معروف حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پہلوان وہ نہیں جو دشمن کو پچھاڑ دے، بلکہ پہلوان وہ ہے جو غصے میں اپنے آپ کو قابو میں رکھے۔ غصہ کرنے کی مذمت میں بہت سی احادیث ملتی ہیں۔ آج کی جو حدیث مبارکہ ہمارے سامنے ہے، اس میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلوان کی قوت و طاقت کی مثال دے کر سمجھایا ہے کہ اصل بہادر، قوت و طاقت والا وہ ہے جو غصے جیسے دشمن پہ قابو پا لے۔ انسان غصہ ہمیشہ اپنی بڑائی جتانے کے لیے یا احساس کمتری چھپانے کے لیے کرتا ہے۔ احساس کمتری اور برتری کے مارے لوگوں کا رویہ تقریباً ایک جیسا ہی ہوتا ہے، اسی لیے عموماً ہر با اختیار اپنے سے کم اختیار والے پہ معمولی باتوں پہ غصہ کرنا فرض سمجھتا ہے یا احساس کمتری چھپانے کے لیے غصے کے ذریعے خود کو حاوی کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ بلکہ اکثر تو غصہ کرنے کے لیے وجہ بھی ضروری نہیں سمجھی جاتی، بلا وجہ بے قصور پہ اپنی رعونت جمانے سے اپنے تکبر کو یا احساس کمتری کو تسکین ملتی ہے۔ اس کی ہر پیمانے پہ مثالیں مل جاتی ہیں۔ معاشرتی زندگی میں شوہر بیوی پہ غصہ کرنا کسی بھی وجہ سے اپنا لازمی حق سمجھتا ہے، بیوی کسی اور رشتے پہ یہی عمل دہراتی ہے، تو کہیں کسی ادارے کا سربراہ اپنے ماتحتوں کو تختہ مشق بناتا ہے۔ بے اختیار کا اپنے سے بڑے کی زد میں آ جانے کا یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ برابر کی حیثیت والوں کی طرف سے تنقید پہ غصہ کرنا اور اگر رائے نہ مانی جائے تو غصہ کا رد عمل بھی اکثر پایا جاتا ہے۔ ایسا غصہ ور شخص کسی رشتے کا بھی لحاظ نہیں کرتا۔ انبیاء کی بعثت کا مقصد ایسے پہلوانوں کی تربیت کرنا تھا، کمزور بے بس کو اس کا حق دلانا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان طبقوں کو حقوق دلائے جو بے بس، کمتر اور بے اختیار تھے اور متکبر لوگوں کے غصے کا نشانہ بنے ہوئے تھے۔ متکبر لوگوں کے غصے کا نشانہ ہمیشہ لوگ بنتے ہیں۔ غصے کے جواب میں غصہ آئے یا کسی نے نقصان کر دیا ہو تو غصہ آنے پہ کیا رویہ ہو۔ سورہ شورى میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ، یعنی غصہ کی وجہ کچھ بھی ہو، خود سے کسی کے خلاف آیا ہو یا کسی کے غصہ کے جواب میں جذبات بھڑک اٹھے ہوں، اپنے جذبات کو قابو میں رکھتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کو پسند ہیں اور اپنے عفو و درگزر کی چادر سے جذبات کو ڈھانپے رکھتے ہیں۔ اور مزید اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں فرمایا وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ غصہ پی جانے والے، یعنی یہ اتنا آسان نہیں ہے۔ غصے کے رد عمل میں غصہ پینے کی کڑواہٹ پوری حسیات کو محسوس ہوگی، خون کی پوری گردش کو اس کا احساس ہوگا، رگ رگ میں پہنچی غصے کی لہر پہ خود سے ہو یا رد عمل ہو، قابو پانے کے لیے پہلوانوں کی طرح کشتی لڑنی پڑے گی۔ جب اعصاب کی اس جنگ میں ٹھہراؤ آئے گا تو اگلی صفت لوگوں کو معاف کرنے کی پیدا ہو جائے گی۔ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، معاف کرنے سے دل میں مزید نیکی کا جذبہ پیدا ہوگا اور احسان کرنے کی صفت پیدا ہو جائے گی، اور پھر انعام میں یہ خوشخبری ملے گی کیونکہ ہر نیکی اگلی نیکی کی راہ ہموار کرتی ہے۔ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ غصہ اگر اللہ کے دشمنوں کے اور ہر باطل کام کے خلاف ہے تو یہ غیرت ہے۔ آج اسلام دشمنوں کے ظلم و ستم پہ ہم سب کی غیرت سو رہی ہے کہ مسلمان ظالموں کے سامنے اپنا مقام و مرتبہ کمتر تسلیم کر چکے اور اس لیے ان کے غصے کا نشانہ بنے ہوئے ہیں۔ جس قوم کو اللہ تعالیٰ نے قوموں کا سردار بنایا وہ غلاموں کے مرتبے پہ ہے اور اپنی اس بے غیرتی پہ کوئی احساس نہیں جاگتا۔ غیرت و حمیت غلط مقام پہ غلط طریقہ سے استعمال ہو تو وہ انا ہے، غصہ ہے، اور غصہ صحیح طریقے سے درست مقام پہ ظاہر ہو تو یہ غیرت و حمیت اور خودی ہے۔ ہمیں اپنے ہر فطری جذبے کو مسلمان کرنے کی ضرورت ہے۔
اختیارات کا دائرہ چھوٹا ہو یا بڑا، اپنے سے کمتر کے ساتھ حلم، تحمل اور عفو درگزر کا طرز عمل گھر اور معاشرے میں ٹھہراؤ اور سکون پیدا کرتا ہے۔ جو لوگ اپنے غصے پہ قابو پانے کا مصمم ارادہ کر چکے ہوں، ان کے لیے اللہ آسانی کی راہ نکال دے گا۔ مسئلہ یہ ہے کہ جو اپنی اس بری عادت کی پہچان نہ کر سکیں یا اس کو ختم نہ کرنا چاہیں، اپنی پہلوانی کے غلط رخ پہ اڑے رہیں، ان کے ساتھ کیسے رہا جائے؟ ایسے لوگوں کے شر سے بچنے اور ان کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنا تو لازمی امر ہے۔ پھر قرآنی ہدایات کو ازبر کرنا ہے۔ اس کو مزید سمجھنے کے لیے سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، سیرت صحابہ و صحابیات، سلف صالحین کا مطالعہ کر کے اپنے لیے سبق دیکھا جائے کہ انہوں نے لوگوں کے غیظ و غضب، وہ بھی بلا وجہ، کے جواب میں کیا رویہ رکھا کہ دشمن بھی ان کے لیے حلیم الطبع ہو گئے اور جانی دشمن کیسے قلبی دوست بن گئے۔ اور ہمیں اپنی ایمانی غیرت و حمیت کی آبیاری بھی کرنی ہے تاکہ ہم خون مسلم کی ارزانی پہ عملی اقدامات پہ قادر ہوں اور دشمن کی جرت نہ ہو کہ ہماری طرف میلی آنکھ سے دیکھے۔ اے اللہ رب العزت، ہم آپ سے پناہ مانگتے ہیں کہ ہم کسی انسان کے عزت نفس کے خلاف کوئی قدم اٹھائیں یا کوئی ہماری عزت نفس پامال کرے۔ اے اللہ، ہمیں بری تقدیر سے، بدبختی سے اور دشمنوں کے سامنے ذلت سے اپنی امان میں رکھیو۔ آمین۔ والسلام۔ بشریٰ تسنیم، آپ کی بہن۔